سر دیکھیں اپوزیشن لیڈر بالکل اپوائنٹ ہونا چاہیے، لیکن وہ میرا جوریڈکشن ہے ہی نہیں. وہ جوریڈکشن جو ہے نا وہ چیئرمین کا ہے. وہ پھر آفس میں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لے. بالکل وہ آپ کا رائٹ ہے، ہونا چاہیے سر. نہیں ہے پھر عطاء الرحمن صاحب کو دے دیتا ہوں. عطاء الرحمن صاحب، جی عطاء الرحمن صاحب. ہاں چیئرمین صاحب ہاؤس کو ان آرڈر کریں. چیئرمین صاحب ہاؤس جی عطاء الرحمن کریں. صاحب، جی عطاء الرحمن صاحب. میں نے کہا عطاء الرحمن صاحب کو بولنے دیں سر. عطاء الرحمن صاحب کو بولنے دیں سر. میں تو نہیں کر سکتا، وہ ڈائریکٹ کرے. چیئر جو لا کے ہیں، چیئر کون ہے آج کل؟ فاروق نائک صاحب ہیں. ان کو وہ ڈائریکشن دے فارمل کہ آپ اپنی دوسرے ہاؤس کی لا کمیٹی کو بھی یہاں انوائٹ کر لیں تاکہ وہ فل پارٹیسپیشن ہو جائے. آبویسلی وایا اسپیکر وہ کمیٹی کے چیئرمین ان کو لکھیں گے، ڈائریکٹ تو نہیں ہے. تو ایک پارلیمانی کمیٹی بن جائے گی، ویلیو ایڈیشن ہوگی، دیکھیں گے. اس کے بعد یہاں تقریریں کریں اور ڈسکس کریں، اور جو بھی فائنل جو پاس ہوگا پھر آپ نے وہ ٹرانسمٹ کرنا. دس از اے اسٹینڈرڈ پروسیس، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلین. تو ود دیز 3 سبمیشن آئی ہوپ کہ آئی ٹرائی ٹو جسٹ کور ایوری تھنگ. ہاں ایک بات اور فرمائی، یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. میں نے ویسے محل کلیریفائی کر دیا ہے. آئی ایشور یو کہ یہ گورنمنٹ کی ہی ہے، گورنمنٹ ہی لائے گی، اور گورنمنٹ کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لائے. یہ کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی، بلکہ جو آپ کا پروفیشن ہے، جو بڑا آنریبل پروفیشن ہے، ہم تو جہاں اپنے الائز کو آن بورڈ کر رہے ہیں اور ان سے ڈسکس کر رہے ہیں، ہم سٹیک ہولڈرز کو بھی ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے. ہم لائرز جو فورمز ہیں ان کو بھی اس پیریڈ میں اس کو انگیج کر کے ان سے بھی یو نیور نو کہ کہاں سے کوئی اچھا پرل آف وزڈم ایڈ ہو جائے اور اس کی مزید بہتری ہو جائے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. یہ بہت اچھی باتیں آئی ہے کہ پہلے سینٹ میں یہ چیز آ جائے گی جو آپ چاہتے تھے، اور اگر اس طرح ہو جائے یہاں پہ پہلے لے ہو اور پھر کمیٹی جائے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، جو ابہام تھی وہ جو خدشات تھے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھی تجویز آئی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جیسے آپ نے ڈار صاحب نے کہا کہ چیئرمین جو ہے نا اپوائنٹ کرے گا، تو آپ لوگ اس کے پاس جائیں، اس کے آفس سب مل کے، اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ ابھی ہمارے جو ہے نا چیز آئی ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے، اپلیکیشن آیا ہوا ہے، تو اس میں کوئی ابام بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہوگا جیسے دوستوں نے کہا. جی سمینا زہری صاحب، تھینک یو. مولانا صاحب جسٹ ون، سب کو موقع دوں گا سر، سب کو موقع دوں گا سر. تھینک یو چیئرپرسن صاحب. چیئرمین صاحب، my humble submission is that I thank both the opposition leader and the honorable leader of the house, sir, for clearing out the matter. Sir, my issue was that I've been having this I've been waiting for someone in the house to actually raise this issue, either the opposition leader or the leader of the house or maybe the parliamentary leaders, any one of them. Sir, یہ ہمارے جو یہ بک دیتے ہیں ہمیں rules of procedure and conduct of the business in the Senate 2012, I know this is off topic and I wanted to do this. Sir, اس کے اندر very clearly it's written, shall not chant slogans, display banners, play cards, throw and tear table documents and reports. اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں shall not interrupt any member during his speech by disorderly or objectionable gesture, expression, noise or any other manner whatsoever. پھر کہتے ہیں shall not indulge in rowdy behavior. پھر کہتے ہیں shall not approach the dais of the chairman in threatening manner. Then کہتے ہیں shall not act to erode the sanctuary of the house or act in the manner which lowers the dignity of the house. So this is upper house. You tear up these papers. Sir, PTI mashallah say is a very well known party. It is supposedly followed by a lot of public, and sir, we are being seen and heard all over the world. This is the upper house. I say it over and over again. When we tear up papers, when we bang books, and when we scream like a circus, sir, this does not represent us, and it is not the duty of our fellow Senate Secretariat to pick up the papers. Sir, next time I would request that any of these things are not followed in the House. I would request the honorable leaders of the opposition in the House to please look after the sides, plus the parliamentary leaders as well, and please make sure that some kind of
either you make them pick up their own papers so that they know, because this is not a good impression that we're putting on our children, that it's okay to tear up these papers. Maybe there's some name that we can't step on. یہاں پہ ہمارا کوئی نہیں ہوتا. We need to act like professionals. We are here to make the law. We are breaking our own laws. How are we supposed to make other laws? So kindly, that was my only request. Thank you. جی سینیٹر عطاء الرحمان صاحب. سر عطاء الرحمان صاحب, ہماری فیڈ بیک یہ تھی کہ بہت کوشش ہو رہی تھی کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو کہیں اور لے کے جایا جائے. ہرات کے ذریعے, کراچی کے ذریعے نہ لایا جائے پشاور, ہرات کے ذریعے کہیں اور, ہرات کے ذریعے اور لے جایا جائے. سر ہر ملک کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے, اپنے ان کے ایجنڈا ہے, لیکن ہم نے وہ سائن کر لیا ہوا ہے اور وہ پروسیس میں ہے. تیسری, چائنا کے ساتھ دیکھیں یہ ہماری گڈ ول ہے کہ ہمارا ہمسایہ ہے, مسلمان ملک ہے, ہم اپنے ہمسایہ کو تو نہ وہ چینج کر سکتے ہیں, ہمارا ویسے بھی اسلامی فرض ہے. تو میں نے اس اسپرٹ کے تحت اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کو کنونس کیا, وزیر اعظم کو, اپنی حکومت کو, سٹیک ہولڈرز کو, کہ ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. ہم نے کیا, لیکن بدقسمتی ہے وہ جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں, بدقسمتی ہے کہ یہ گریجولی جب سے یہ حکومت آئی ہے IAG, یہ ہر ہفتہ اگر آپ پچھلے ہفتے سے کمپیئر کریں گے یا ہر مہینہ پچھلے مہینے سے کمپیئر کریں گے تو نمبر آف انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں اور جو شہادتیں ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. اب میرے جیسا بندہ بھی اب سوچتا ہے کہ اتنا زیادہ کرنے کے باوجود اگر ہمارے شہداء اور سویلین کی ہم نے شہیدوں کی میتیں اٹھانی اور جا کے جنازے پڑھنے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی غلطی کیا ہے, ہمیں وہ سب سے پہلے دیکھنی چاہیے. غلطی یہ ہے کہ 2021 کی حکومت جب آئی تو اس کو ہم نے اتنا زیادہ پاکستان, میں کسی کو بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا عادت کے مطابق, پاکستان نے اتنا زیادہ آؤٹ ریچ کر دیا کہ وہاں جا کے ہم کہتے ہیں جی آئی ایم ہیئر فار اے کپ آف ٹی. اللہ سب کی مشکلات آسان کریں, لیکن وہ کپ آف ٹی ہمیں بہت مہنگا پڑا. اس کپ آف ٹی نے پورے بارڈرز کو دوبارہ کھولا, یہاں سے جو بھاگے ہوئے 35-40 ہزار طالبان تھے وہ واپس آئے, اور اس وقت کی حکومت نے 100 سے زیادہ ہارڈنڈ کرمنل جنہوں نے سوات میں پاکستان کے جھنڈے چلائے تھے, جو کہ کئی سو لوگوں کو پاکستان میں شہید کر چکے تھے, ان کو واپس ریلیز کیا. یہ سب سے بڑی مسٹیک تھی. میں ایم ناٹ اگینسٹ اینی پرسن اینی گورنمنٹ, بٹ اٹ از فیکٹ. آپ فیکٹ فائنڈنگ کریں, آپ کو پتہ چلے. تو ہم اپنے آپ کو سنبھالیں کہ ایسی غلطیاں دوبارہ نہ کریں, کوئی بھی ہو, ہماری حکومت ہو, کوئی اور حکومت ہو. یہ اللہ کی دین ہے, کسی کو کب حکومت ملنی ہے, کتنی دیر ملنی ہے, یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. اللہ چاہے جس کو حکومت دے دے, اللہ چاہے جس وقت جس سے لے لے. لیکن ایسی غلطیاں شوڈ بی اے لیسن فار اس, کہ ہم نے آئندہ کم وقت میں گڈ ول کے طور پہ یا اپنے ایک فلو میں یا ایک موڈ میں ایسی چیزیں جو غلطیاں ہیں وہ قوم بھگتتی ہے. جناب چیئرمین مولانا صاحب, یہ آپ نے کہا نا کیوں ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ہماری جو پرابلمز ہیں وہ اب اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وی آر بیک ٹو 2012 اسکیل, اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا, اور ہر ہفتے ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں ڈائلاگ ہو رہے ہیں, ایک دوحہ میں ڈائلاگ ہوا, ڈیفنس منسٹر نے لیڈ کیا, ایک لمبے راؤنڈ ہوئے اپنا اس میں ترکی میں, اور ابھی 6 کو پھر ہونے جا رہے ہیں. مجھے متقی صاحب کی کل 6 کالز آئیں. میں ان کو کہا کہ آپ کو صرف ایک بات ہم نے مانگی تھی, اور یہ تھی کہ آپ کی سرزمین سے نہ ہمارے ملک کے اندر نہ وہاں سے کسی قسم کی ٹیررس ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے. اور آپ نے مجھے بھی اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ میرے جیسا جو سپورٹر ہے ایک اسلامی ملک کا, ایک ہمسایہ ملک کا, ایک اسلام کے تحت, قرآن حکیم کے تحت جو مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے اس کام نے مجھے بھی اس وقت لا کے ساکت کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جناب چیئرمین, یہ ہماری کمیٹیاں, یہ آپ کے پاس جو یہ لوگ ہیں, یہ بہترین آپ کا گروپ ہے, ایک بہترین ہاؤس میں تمام صوبوں سے بیٹھے ہیں, اور ان کے کوئی لاء میں ایکسپرٹ ہے, کوئی ایگریکلچر میں ہے, کوئی ان سبجیکٹس میں ہے, کوئی اسلامیات میں ہے. ان سے فائدہ اٹھائیں, ملک کے لیے سوچیں کہ ہم کس طرح اس لعنت کو, اس ناسور کو ختم کریں, مل کے ختم کریں. انہوں نے مدارس کی بات کی, میں بہت پروموٹر ہوں, میں اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ آج سے چند سال پہلے 38,000 مدارس تھے حضرت اس ملک میں. اللہ کے فضل سے آپ کو مبارک ہو, اب 1.5 لاکھ مدارس ہو چکے ہیں.
میں اپنا بہت عالم نہیں ہوں لیکن میں ان چیزوں کا اپنی علم کے لیے میں اکٹھا کرتا رہتا ہوں ڈیٹا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے اس ہاؤس کو بلکہ حکومت کو تجاویز دینی چاہیے کہ اس تناسور کو ہم نے دوبارہ کیسے ختم کرنا ہے. تو حکومت نے ایک کلیئر فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے. ٹی ٹی پی وہاں ہے جس کو اپنا آپ کا فتنہ الخوارج کے نام سے, بی ایل اے وہاں ہے, فتنہ ہندوستان. اب یہ ساری چیزیں ملٹیپل بات پازیٹیولی آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے پاکستان کے بہا پہ جو مجھے قلمدان دیا گیا. لیکن جب آئے گا پاکستانی اور جب وہ اٹھائیں گے اپنے جنازے اپنے جوانوں کے اور اپنے آفیسرز کے اور اپنے سیولین کے, تو پھر جو ہے نا جی بہت دل دکھتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز 6 تاریخ کو آگے جائے گی, اور میں اگر کوئی اور چیز ہوگی تو میں حاضر ہوں جی جواب دینے کے لیے. بہت شکریہ.